أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. سورہ التکاثر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورہ التکاثر کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ایک دوسرے سے مال کی کثرت کی ہوس نے اللہ کی ذات سے غافل کر دیا ہے، لیکن تمہیں جاننا چاہیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب تم اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوگے اور اللہ تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں سوال کر رہا ہوگا. اسے التکاثر اس لیے کہتے ہیں، اس میں التکاثر کا لفظ آیا ہے. یہ صورت مکی صورت ہے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: الہاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے سے مال میں کثرت سے بڑھ جانے نے غفلت میں ڈال دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو. ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو کہ ان قریب تم جان لو گے، تمہیں معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تمہیں یقینی علم کی حیثیت سے اپنے انجام کا پتہ ہوتا. لترون الجحیم، کہ تمہیں ضرور جہنم کو دیکھنا ہے. ثم لترونها عین الیقین، پھر اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھنا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تم سے اس روز نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا. انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ مال و دولت کو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ مال و دولت میرے پاس ہمیشہ رہے. اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری یہ خواہش تمہیں جو ہے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے. اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ مال و دولت کے نشے میں سرشار رہتے ہیں، اللہ کے احکامات کو فراموش کر دیتے ہیں ایسے انسان. اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ حرص جو ہے جیسے انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اور حرص بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. حتیٰ زرتم المقابر، جہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے ہو اور حرص جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ابن آدم کے لیے سونے کی ایک وادی ہو تو وہ تمنا کرے گا کہ میری ایک وادی اور ہو جائے، یعنی اس کی حرص ختم نہیں ہوتی. بلا یملؤ جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ جو ہے کسی چیز سے نہیں بڑھتا مگر مٹی سے بھرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کہتا ہے مالی مالی، کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. جو باقی مال وہ چھوڑ کر جا رہا ہے، بینک اکاؤنٹ چھوڑ کر جا رہا ہے، زمینیں اور جائیدادیں چھوڑ کر جا رہا ہے، کوٹھیاں اور کاریں چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ تو جو ہے اس کے ورثاء ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ وہ جو مال اللہ نے اسے دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے. غرباء یتامہ پر، فقراء و مساکین پر، اہل و عیال پر، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرے. اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے خرچ کرے اور ورثاء کے لیے بھی بچائے، لیکن جو ہے ورثاء کے لیے اتنا بچائے کہ ان کو کفالت کر سکے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ مال اس کا مال وہی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، جو چھوڑ کر جا رہا ہے وہ اس کے ورثاء کا مال ہے. اللہ فرماتا ہے کہ انسانوں کو پتہ چل جائے گا کہ عنقریب یوم حساب آنے والا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ تم سے ضرور ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا جو تمہیں دنیا کے اندر عطا کی گئی ہیں. ان نعمتوں کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا تھا. نائب کی حیثیت سے تم نے اپنے زندگی کے لمحات کو، جوانی کے لمحات کو، فرصت کے لمحات کو، اپنے مال کو، اپنے صلاحیت کو کہاں کھپایا تھا؟ کیا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کھپایا تھا یا باطل نظاموں کو کا سپورٹر بن کر
جو ہے ان کے لیے اپنی صلاحیت کھپاتا رہا۔ اللہ سے دعا کرا ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مال، جان، وقت اور صلاحیت کو اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔